منصور علی خان اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ملکی خبروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی خبروں کی طرف بھی جائیں گے۔ افغانستان سے جناب پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک اور بڑی حرکت کی گئی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھارت میں ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اپنا بالی ووڈ سٹار دھرمیندر اسی کو مار ڈالا، اسی کے بارے میں خبر چلا دی کہ جناب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جب میں کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو واقعی مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کیجیے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے۔ لائک کا بٹن بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ آپ کو ویسے ہی لگتا ہے کہ تھمز اپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ یقین کیجیے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، تو پلیز اس کو پریس ضرور کیا کیجیے۔ اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اگر کسی خبر کے حوالے سے آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو شیئر دا کامنٹس، تاکہ ہمیں فیڈ بیک مل سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم وہ جسے کہتے ہیں نا ون وے ٹریفک نہیں چلانا چاہتے، ٹو وے ٹریفک ہونی چاہیے آپ کے اور میرے درمیان۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کیڈٹ کالج وانا جس کے اندر دہشت گردی کا واقعہ جو ہے وہ ناکام بنایا گیا تھا پاکستانی افواج کی جانب سے، اس حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور ماسٹر مائنڈ اور اس کے سہولت کار کی اہم تفصیلات جو ہیں وہ اب سامنے آ چکی ہیں۔ ظاہری بات ہے، پتہ لگ جاتا ہے یہ کہاں سے یہ حرکت ہوئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو تمام دہشت گرد تھے ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے بتایا جاتا ہے، اور اس حملے کی منصوبہ بندی بھی جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے۔ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی حملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا حتمی حکم جو ہے وہ نور ولی محسود اس کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ نور ولی محسود جو ہے وہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، اور اس سے پہلے کابل کے اندر اور مختلف افغانستان کے اندر جو مختلف آپریشنز کیے گئے تھے پاکستان کی جانب سے، پہلے یہ غیر مصدقہ یہ خبریں آئی تھی کہ شاید وہ جو ہے مارا گیا ہے اس کے اندر، لیکن چند دنوں کے بعد اس کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی جس میں وہ یہ کلیم کر رہا تھا، کسی پہاڑی علاقے کی وہ ویڈیو تھی جس میں وہ یہ کلیم کر رہا تھا کہ جی میں زندہ ہوں اور میں پاکستان کے خلاف اپنی یہ کارروائیاں جو ہے وہ ویسے ہی جاری رکھوں گا۔ تو وانا کے اندر یہ جو کیڈٹ کالج کو بیسکلی نشانہ بنایا گیا ہے، یہی نور ولی محسود جو ہے وہ اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اسی کی جانب سے ہی حرکت کی گئی ہے۔ اس کے حکم پر حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ جیش الہند کے نام سے جو ہے وہ ایک تنظیم نے قبول کی ہے۔ یہ مختلف بیسکلی ٹی ٹی پی کی ہی آف شوٹس ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے بیسکلی جو ہے وہ یہ آف شوٹس بنائی ہوئی ہیں تاکہ ٹریسنگ جو ہے وہ مشکل ہو جائے۔ تو لیکن یہ جو جیش الہند ہے، یہ اب آپ خود ہی سمجھ لیجیے کہ جب ہند بھی آ رہا ہے تو پھر اس کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے جا کے ملتا ہے، آپ کو میرے خیال میں مجھے مزید بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ رہتا ہے کہ اپنی اصلی شناخت آپ نے استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اصلی شناخت استعمال کرنے سے ان پر پاکستان اور جو دیگر میڈیٹرز ہوتے ہیں جس طرح ٹرکی اور قطر نے ایک رول ادا کیا تھا، پھر ان کی جانب سے جو ہے وہ پریشر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے بڑے آرام سے ڈس ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ایکچولی اگر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں، جو میری کم از کم سیکورٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے، کم از کم 7-8 مختلف اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی ہیں جو ایکچولی جن کا کرتا دھرتا یا جسے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا جو باپ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے۔ تو اسی طرح یہ جیش الہند کے نام سے بھی جو ہے یہ تنظیم اب سامنے آ رہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کا جو تعلق جو ہے وہ وہیں سے ہے۔ سیکیورٹی ذرائع جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آڈیو جو ہے وہ ٹریس ہوئی ہے، اور اس آڈیو کے اندر جو ہے وہ جیش الہند کا نام جو ہے وہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے لیے تمام ساز و سامان جو ہے وہ افغانستان سے فراہم کیا گیا، اور سامان میں امریکی ساختہ ہتھیار جو ہیں وہ ملے۔ اب یہ وہی امریکی اسلحہ ہے جو بیسکلی امریکہ اتنے سال وہاں سے گزارنے کے بعد جب وہاں سے گیا تھا تو وہ پیچھے چھوڑ گیا تھا، وہی اسلحہ جو ہے وہ اب استعمال ہو رہا ہے ان دہشت گردی کی وارداتوں کے اندر۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں سیکورٹی خدشات کو بڑھانا تھا، جو بھارتی ایجنسی را کی ڈیمانڈ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ افراتفری ہونی چاہیے۔ اس حملے میں مارے گئے افغان دہشت گردوں کی شناخت نے تمام شکوک و شبہات کو جو ہے وہ اب ختم کر دیا ہے کہ بیسکلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ادھر سے ہی آپریٹ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے باہر جو دھماکہ ہوا تھا اس کا ٹریس بھی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہی مل رہا ہے۔ سی ٹی ڈی راولپنڈی نے سہولت کاروں اور ہینڈلرز کو راولپنڈی اور پشاور میں چھاپے مار کر جو ہے وہ گرفتار کیا۔ مجموعی طور پر 6 سے 7 ملزمان جو ہیں وہ اب تک گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے یہ کوئی ایک یا دو شخص نہیں ہوتے، یہ بیسکلی ان کے پیچھے پوری ایک ٹیم ورک ہوتی ہے جو بیسکلی ریکی کا بھی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، اس کو لاجسٹک سپورٹ بھی دیتی ہے، گاڑی پرووائڈ کرنا، اسلحہ لے کر آنا، بارودی مواد پرووائڈ کرنا، لوکیشن کے بارے میں بتانا، اس کے بعد اس کا ٹریس ختم کرنا۔ ایک ٹیم کو ختم کرنے کے لیے دوسری ٹیم بھی تیار ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ کوئی کام ہو جائے تو اس کے بعد ان کا اور ہمارا ٹریس جو ہے وہ آپس میں بالکل ختم ہو جائے۔ اس کے لیے 2-2 ٹیمز جو ہیں، 3-3 ٹیمز جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو ہے وہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔
تو چھاپے جو چھاپے مارے گئے ہیں اس میں پیر ودائی، ڈھوک کشمیرہ اور خیبر پختونخوا میں متعلقہ اداروں کو آن بورڈ رکھ کر جو ہے وہ یہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور 5 افراد کو راولپنڈی، اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں حراست میں لیا گیا ہے۔ کسی سہولت کار نے حملہ آور کو کیا مدد کی ہے اس کا تعین کیا جا رہا ہے، اور حملہ آور گولڑا سے پہلے ایک اور آن لائن بائکیا سروس کے ذریعے جو ہے وہ 26 نمبر چنگی کے اوپر جو ہے وہاں پہ وہ پہنچے تھے، اور حملہ آور گولڑا سے کچہری تک ماسک پہن کر آیا۔ زیر حراست افراد سے الگ الگ مقامات کے اوپر تفتیش کا عمل جو ہے وہ اب شروع کیا جا چکا ہے۔ پاکستان از ویری ویری سیریس اباؤٹ سیکورٹی دس ٹائم۔ خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کتنی مشکل سے ان کو بنایا گیا ہے۔ آج یہ خبر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکچولی آج خطاب کیا پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں خودکش اور قبائلی ضلع جنوبی وزیرستان کے شہر وانا میں کیڈٹ کالج پر حملہ کرنے والوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نے ان دونوں واقعات میں ملوث افراد تک پہنچ چکے ہیں۔ دونوں واقعات میں ملوث افراد افغانی تھے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ افغانستان سے ہم پر بمباری کر رہے ہیں اور ہم جا کر ان سے کہیں کہ ہم سے آپ مذاکرات کر لیں۔ ظاہری بات ہے آپ کے اوپر جب اس طرح کی دہشت گردی جو ہے وہ کی جا رہی ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ کی مہربانی جناب تھی ٹریگر نہ دباؤ، تھی بٹن نہ دباؤ بامدہ، اس طرح نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی سری لنکا کی انہوں نے جو ہے بڑی بہادری کی انہوں نے تعریف کی، کیونکہ یہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جو ہے یہ کوارڈینیشن ہوئی ہے۔ یہ صرف یہ مت سمجھے گا کہ پی سی بی اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کو آپس میں کوارڈینیٹ کر رہے تھے، دونوں ملکوں کی جو گورنمنٹس ہیں پاکستان اور سری لنکا وہ بیچ میں انوالوڈ ہوئیں، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ اسی طرح، یہ سیریز جو ہے وہ اسی طرح آگے چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو کوارڈینیشن کی گئی اور جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے جو ہے یہ بتایا گیا کہ جناب ایشورنسز دی جائیں سری لنکا کی گورنمنٹ کو کہ نو میٹر واٹ ہیپنس ان کو 3 لیئر سیکورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی سری لنکن ٹیم کو، آپ پاکستان چھوڑ کے مت جائیں، اور الٹیمیٹلی دے ایگریڈ اینڈ دے سیڈ کہ جی ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے کپتان اور معروف کامنٹیٹر کمار سنگاکارا، انہوں نے بڑا ایک زبردست بیان دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو چند پلیئرز کی جانب سے آیا کہ جی 8 پلیئرز بتائے جاتے ہیں سری لنکن ٹیم کے کہ جناب وہ واپس جانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر کامنٹ کیا، انہوں نے کہا کچھ دوستیاں ہوتی ہیں جن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا میں اس ٹیم کا حصہ تھا جس پر لاہور کے اندر، آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جب حملہ ہوا تھا سری لنکن ٹیم پر، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہوا تھا لیکن پاکستانی فورسز نے اسے ناکام بنا دیا تھا، جس طریقے سے انہوں نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی میں بہت بار پاکستان آیا ہوں اور آئندہ بھی آتا رہوں گا، کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا الگ ہی مزہ ہے اور پاکستانیوں کا پیار ہمیشہ مجھے یہاں کھینچ لاتا ہے۔ واٹ اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ، واٹ اے ونڈرفل اسٹیٹمنٹ بائی سنگاکارا۔ اور آپ جانتے ہیں کمارا سنگاکارا ایک ایسی شخصیت ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کو کھیلتے ہوئے، مطلب پاکستان کے اندر جب یہ کھیلا کرتے تھے تو شائقین جو ہوتے تھے وہ ان کو بھی کھیلتے ہوئے اس طرح ہی لگ رہا تھا کہ ساڑھا ہی ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا بھی ساڑھا ہی ہے، ایون تو دوسری ٹیم سے کھیل رہا ہو۔ لیکن میں نے پاکستان کے اندر ویسے یہ بات دیکھی ہے میں نے کہ ہم لوگ جب کرکٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو دوسری ٹیم کا پلیئر بھی اگر اچھا پرفارم کر رہا ہوتا تو ہم انڈینز کی طرح جو ہے نا سانپ نہیں سونگتا ہمیں۔ آپ خدا کی قسم اٹھا کے دیکھ لیجیے گا، یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ انڈیا اور پاکستان میں ہونے والے میچز کو اٹھا کے دیکھیے، دوسری ٹیم جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہو کہ ساڈا منڈا آؤٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا لڑکا آؤٹ ہو رہا ہے، لیکن اگر دوسرا بالر اس نے اچھی بال کی ہے یا اس نے ہمارے اگینسٹ ہی سینچری کی ہے، ہم لوگ پھر بھی تالی بجاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اسپورٹس مین اسپرٹ۔ آپ یقین کیجیے، آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، جا کے میں بار بار اگزامپل دیتا ہوں شعیب اختر کی، وہ 2 گیندوں کا، وہ چھوٹی سی اگزامپل ہے، آپ صرف جا کے دیکھیں شعیب اختر ٹنڈولکر ڈریوڈ آؤٹ، بس اتنا جا کے یوٹیوب کے اوپر لکھیں، ٹھیک ہے، ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد، ابھی نہیں تو وہ جب آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ شعیب نے جب وہ 2 بولڈ کیے تھے نا اس کے بعد کیسے سام سونگ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں تو میرے ایکچولی 1-2 جملے اور آ رہے ہیں، میں کیا کروں، میرا ڈی این اے اس قسم کا ہے کہ وہ پنجابی والے جملے جو ہے نا آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، لیکن پھر میں یہاں پہ لا کے فلٹر لگایا تھا کہ نہیں او نہیں کہنا، کہنے لگتا ہے وہ مر گئی سی کہ جس طریقے سے چپ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں کی ہو گیا۔ سو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اینڈ سنگاکارا ہیز ایکچولی ڈن دیٹ۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بات کے اوپر بھی آگ لگی ہے، سڑتے بھونتے رہتے ہیں، انہوں نے مر کے بھی سڑنا بڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ زندگی کے اندر بھی سڑتے بھونتے رہتے ہیں۔ بیسکلی امریکہ کی جانب سے، امریکہ کے جو سفارت خانے ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ادھر بھی، تو جو 2 ایک واقعات ہوئے دھماکوں کے، ایک یہاں پہ کچہری کے باہر اور ایک وہاں پہ دلی کے اندر جو واقعہ ہوا، تو دلی کے اندر جو واقعہ پیش آیا
اس کے بعد جو وہاں پہ امریکی سفارت خانہ تھا اس نے ایکس کے اوپر اپنی ایک پوسٹ لکھی, اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا گزشتہ رات نئی دلی میں ہونے والے خوفناک دھماکے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ کے ساتھ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ہیں. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات. بھارت میں متعدد سوشل میڈیا صارفین بشمول ماہرین جو طویل عرصے سے عالمی سیاست پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکی سفارت خانے کے بیان کے اوپر بڑی شدید تنقید کی. اب وہ کس بات پہ تنقید کی؟ انہوں نے کہا نہیں تسی کو دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا آپ اس کو بولیں. انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی ہے اور آپ اس کو صرف ایک بم دھماکہ کیوں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے حوالے سے جو اسلام آباد کے اندر امریکی سفارت خانہ ہے, جب اس نے لکھا, اس نے کہا جی امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے. آج کے حملے میں جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت. زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمنائیں. ہم اس حملے اور دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کے امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھتے ہیں. اب یہاں پہ جو امریکی سفارت خانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہے, وہاں جو امریکی سفارت خانہ ہے اس نے کہا دھماکہ ہے. اور میرے بھائی آپ خود تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. آپ نے خود تو بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا کہ بھائی یہ دہشت گردی ہے کیا ہے. اب لاسٹ ٹائم ہوا کیا ہے, میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات شیئر کرتا ہوں. ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ اشوک سوائن ہے, ایک بھارتی پروفیسر ہے, بڑا زبردست لکھتے ہیں, بڑا ایک سینسیبل آدمی ہے یہ انہوں نے لکھا, میں ٹویٹ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اٹ ٹک 48 hours for Modi regime to admit that the Delhi blast that killed 10 was a terror attack. انہوں نے کہا 48 گھنٹے لگے ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں.